چیز ہے، علم کچھ اور چیز ہے۔ اگر آپ نے علم لینا ہے تو ان کی آپ کو نا خدمت کرنی پڑے گی۔ خدمت سے مراد یہ تھوڑا کہ مٹھ مرو، صرف ادب کا بول، ادب کا بول، عزت کا بول، عزت کا بول، ادب کا بول۔ ماں باپ زندہ ہیں تو ان کا کہ اف بھی نہ کرو، ان کی دعا لو۔ ایک صحابی کی بیگم نے پیغام بھیجا کہ میرے خامند فوت ہو رہے ہیں، کلمہ نہیں پڑھ پا رہے۔ صحابی، ساری دنیا کے جنید بغدادی، شیخ عبد القادر جیلانی ایک صحابی کے ٹوٹے بال کے برابر نہیں ہیں، اور ان کو کلمہ نہیں پڑھا جا رہا۔ تو اب تیزی سے گئے، کہا بیٹا کلمہ پڑھو، کہا جی نہیں پڑھا جا رہا۔ ان کا نام تھا علقمہ۔ آپ نے فرمایا اس کے والدین میں کون زندہ ہے؟ کہا جی ماں زندہ ہے۔ کہا بلاؤ۔ ماں آ گئی۔ کہا ام علقمہ ناراض ہو بیٹے سے؟ کہا جی ناراض، ناراض۔ کیا ناراضگی ہے؟ کہ یا رسول اللہ اس کے دین کی کوئی ناراضگی نہیں، بہت نیک بچہ ہے، راتوں کو اٹھتا ہے، دن میں روزے رکھتا ہے، یہ مجھ سے بدتمیزی سے بات کرتا، بس یہ ناراضگی، میرے ساتھ میٹھا بول نہیں بولتا، سخت ہو کے بولتا ہے، بس میرا دل توڑ دیا اس نے۔ کہا معاف کرو گے؟ کہا نہیں کرتا۔ کہا میں اسے آگ لگاؤں پھر معاف کرو گے؟ کہاں پھر سفارش کرو گی؟ اگر میں اسے آگ لگاؤں سفارش کرو گی؟ کہا جی کروں گی۔ کہ پھر اگر تو نے معاف نہ کیا تو اللہ اسے جلا دے گا۔ تو اب کہا جی پھر تو معاف کرتے ہوں۔ کہا تو کہو۔ کہا جی میں نے معاف کیا۔ آپ نے کہا بیٹا کہو لا الہ الا اللہ۔ ان کی زبان سے کلمہ نکلو، ساتھی جان نکلی اور انتقال ہو گیا۔ ماں کے دکھ دینے نے صحابی کو کلمے سے روک دیا۔ میں اور آپ کیا چیز ہیں؟ پھر آپ نے ان کا جنازہ پڑھایا، ان کے دفن میں شریک ہوئے، اور دفن کے بعد آپ نے فرمایا جس نے ماں باپ کو دکھ دیا اس پہ اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، زمین آسمان کی لعنت۔ نہ معاشرہ نفرتوں کی آگ میں چل رہا ہے، قوموں کی نفرت، صوبوں کی نفرت، مذہب کے نام پہ نفرت، فرقوں کے نام پہ نفرت، سیاست کے نام پہ نفرت، پیشوں کی نفرت، آگ ہی آگ ہے، آگ ہی آگ ہے۔ بچو اس کا واللہ اللہ ایک ہی فائر بریگیڈ ہے یہ، اور اس کا ایک ہی پیٹرول ہے یہ۔ اگر اس سے آگ برساؤ گے تو اس سے آسمان کا پانی بھی نہیں بجھا سکے گا، اگر اس سے میٹھے بول بولو گے تو اللہ کی قسم خزاں کے جھونکے بھی تمہارے چمن میں خزاں نہ لا سکیں گے، ہمیشہ بہار دیکھو گے اگر زبان سے میٹھا بولنا سیکھ لو گے۔ نوکر سے اچھا بولو، مالک سے اچھا بولو، استاد سے اچھا بولو۔ ایک بہت بڑے غلط کاموں میں آدمی تھے، ان کا انتقال ہو گیا، تو ان کو کوئی کسی نے دیکھا مرنے کے بعد، تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا کہ میری بخشش ہوگی؟ کہا وہ کیسے ہوگی؟ آپ تو بہت غلط زندگی گزارتے تھے۔ کہا میں اپنے نوکروں کی بڑی عزت کرتا تھا، میں اپنے نوکروں کی بڑی عزت کرتا تھا، تو میرے اس فیملی سے کچھ تھے ایسے تعلق، تو میں نے پتہ کروایا تو واقعی ایسا تھا کہ وہ نوکروں کے لیے انتہائی مہربان تھے۔ میرے نبی نوکروں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے، فرماتے تھے جو پہنو پہناؤ، جو کھاؤ کھلاؤ۔ ہمارے تو برتن الگ ہوتے ہیں، نوکروں کے برتن الگ اور مالکوں کے برتن الگ۔ ہماری جماعت گئی سکھر، تو وہاں تھے یہ بھنگی، عام طور پہ بھنگی کرسچن ہوتے ہیں، عیسائی، وہ مسلمان تھے اور ہمارے علاقے ملتان کی طرف کے تھے۔ مجھے پتا چلا یہ مسلمان ہیں، تو میں وہاں پہنچ گیا، ان سب کو جمع کیا، بیان کیا۔ نہ کسی کو نماز آتی تھی، نہ کلمہ آتا تھا، نہ وضو آتا تھا۔ انہیں دریا سندھ کے کنارے وضو کروایا، نماز پڑھائی۔ پھر میں نے ان سے کہا بھئی میں آپ کی ضیافت کرنا چاہتا ہوں، آپ میرے ساتھ روٹی کھاؤ۔ تو ان میں سے ایک بوڑھا کہنے لگا پتر اسا تک گلاس نو ہاتھ لاویے تے اگلے گلاس بن چھڑ دین، تو سانو روٹی کتھوں کھواؤں؟ میں کہا چاچا توڑے نال رل کے روٹی کھاؤں۔ پتر اسا کرسی تے بہ جاوے تے اگلی کرسی نو پوچھا دین دین بھائی پلیت بن بہ گئے تے کرسی صاف کرو، تو سانو سدیس ہیں؟ میں کہا چاچا سدیس ہیں۔ تو اگلے دن میں نے ان کی ضیافت کی، وہ 50 آدمی تھے، جتنے میرے ساتھی تھے۔ میں نے کہا ان کی پلیٹ میں مل کر کھاؤ، مل کر کھاؤ، جس چیز کو ہاتھ لگائیں اس کو بعد میں ہاتھ، جس میں پانی بعد میں پانی پیو۔ تو ایک جب کھانا ختم ہو رہا تھا تو ایک بابے نے کہا پتر آج سانو مڑ مسلمان کیتا ہے، آج سانو مڑ مسلمان کیتا ہے۔ تو ہمارا معاشرہ عجیب، نام اسلام کا ہے، معاشرت ہندوؤں والی ہے، وہ ہندوؤں والی چھو چھات،
صاحب پیچھے بیٹھیں گے، ڈرائیور آگے بیٹھے گا، ڈرائیور کے ساتھ بیٹھنا صاحب کی شان کے خلاف ہے، صاحب کا برتن اور ہوگا، ڈرائیور کا برتن اور ہوگا۔ یہ کیا عجیب و قسم ہم مسلمان تو ہوئے لیکن اتنا گہرا اسلام نہیں آیا کہ ہماری تہذیب کو بدل دیتا۔ بیٹیوں کو جائیداد میں کوئی حصہ نہیں، سب بھائی کھا جاتے۔ ابھی چند دن پہلے ایک خاتون کا فون آیا کہ میرے باپ آخری دموں پر تھے تو بھائیوں نے جائیداد اپنے نام کروا لی کہ یہ قانونی پیچیدگیاں ہوتی ہیں تو آپ ہمارے نام کر دیں۔ باپ مرا تو مجھے جھنڈی دکھا دی، تیرا حصہ ہی کوئی نہیں، چل بھاگ جا۔ یہ سارے پاکستان میں ہو رہا ہے۔ کوئی بچی وراثت کا دعویٰ کر نہیں سکتی، بھائیوں سے مانگ نہیں سکتی، ماں باپ سے کہہ نہیں سکتی۔ چور پکڑا جائے تو کہتے ہیں لتر مارو، منہ کالا کرو۔ ہر گھر میں چور بیٹھے ہیں جنہوں نے بہنوں کو حق چرایا ہوا ہے۔ عجب بات نہیں، بہنوں کا حق چرایا ہوا ہے، ماؤں کا حق۔ ماں بیوہ ہو جائے، بڑے کروڑوں پتی ماں کو 1 روپے نہیں دیں گے، جائیداد میں سے ویسے خرچ کریں گے کہ اماں جی یہ آپ کا 8واں حصہ ہے، آپ جو مرضی کرو۔ کوئی نہیں کرتا۔ ماں کو یہاں تک نہ پہنچاؤ کہ بیٹے سے کہے مجھے کچھ دو۔ ماں کو ہمیشہ یہاں رکھو، یہاں وہ ایسے کرے، ایسے نہ کرے۔ اس لیے تو اللہ نے بیوہ کا حصہ رکھا، بہنوں کا حصہ رکھا، باپ کا حصہ رکھا، بھائیوں کا حصہ رکھا، اولاد کا حصے رکھے۔ وراثت کا علم صرف اس امت کے پاس ہے، کسی کے پاس کوئی نہیں۔ یہ وہ دین ہے جو نہیں بیان ہو رہا، یہ وہ دین ہے جو بیان نہیں ہو رہا۔ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ ایک چھت کے نیچے ہو، محبت کا سلوک رکھو، کبھی بھائیوں کے ساتھ پھڈا نہ کرنا، جائیداد چھوڑ دینا۔ حضرت علی کا فرمان ہے فلا تبع آخرتک بدنیاک بل بے دنیاک بآخرتک، کہ جب دین اور دنیا میں ٹکر ہو، دین بچاؤ تو دنیا جاتی ہے، دنیا بچاؤ تو دین جاتا ہے، تو فرما دین بچا لینا، دنیا چھوڑ دینا۔ دین بچانا، اسی کو حسین نے ثابت کر کے دکھایا، دین بچایا دنیا ختم کر دی۔ مثبت کردار ادا کرنے والے بنے، منفی کردار نہ ادا کریں۔ ہم کہہ رہے ہیں نیا پاکستان بناؤ، نیا پاکستان بناؤ، کیسے بنے گا؟ سڑکیں اچھی ہو جائیں گی، پل بن جائیں گے، ٹیکنالوجی آ جائے گی؟ نہیں، نیا پاکستان بنے گا جب میں اور آپ اچھے انسان بنیں گے۔ اور اس کو شروع کہاں سے کرو؟ ادھر سے نہیں، یہاں سے شروع کرو۔ وفی انفسکم افلا تبصرون وامرت ان اکون اول من اسلم ولا تکونن من المشرکین۔ ہم اپنی ذات سے شروع کریں۔ مجھے چلنے کے لیے تو کوئی قانون نہیں چاہیے کہ جی پہلے ہم حکومت دو، پھر ہم اسلامی قانون نافذ کریں گے۔ اسلامی قانون نافذ کریں گے تو اس سے اسلام آئے گا؟ زبردستی سے اسلام آتا ہے؟ سینٹر ماڈل سکول سے میں نے میٹرک کیا ہے، اس سے بہت اچھا سکول ہوتا ہے، وارڈن آتے جاتے رہتے تھے۔ 5 سال 6 سال میں رہا ہاسٹل میں، تو ایک ہمارے وارڈن آئے، بڑے نیک استاد تھے، طالب صاحب رحمت اللہ علیہ، وہ نمازی تھے، تو انہوں نے نا ڈنڈا چلا دیا نماز کا، زبردستی نماز، اور حاضری ہوتی تھی، مغرب عشاء کی نماز میں حاضری ہوتی تھی۔ تو اب کوئی بے وضو جا رہا ہے اور کوئی طالب صاحب کے لیے جا رہا ہے، تو حکومت ہاتھ میں آنے سے دین نہیں آئے گا۔ ہاں، میں یہاں سے شروع کروں، آج کے بعد یہ آنکھ حرام نہیں دیکھے گی، اسلام نافذ کرو۔ کہاں سے؟ اس پر نہیں، اپنے اوپر۔ اس دل میں غلط جذبہ نہیں آئے گا، اس سینے میں کھوٹ نہیں ہوگا، یہ ہاتھ غلط نہیں لکھے گا، یہ ہاتھ غلط نہیں تولے گا، یہ پاؤں غلط نہیں چلے گا، اس منہ میں حرام لقمہ نہیں جائے گا، اس زبان سے غلط بول نہ نکلے گا۔ میں اپنی ذات سے شروع کروں۔ ہم تبدیلی چاہتے ہیں لیکن ہم کہتے ہیں اگلے تبدیل ہوں، ہم نہ تبدیل ہوں۔ مامون رشید سے کہا ایک آدمی نے، تو کیسا بادشاہ ہے؟ عمر کو دیکھا کیسا خلیفہ تھا؟ تو مامون نے کہا عمر کے عوام تھے ابو ہریرہ، میرے عوام ہو تم ایسا کرو، پہلے تم ابو ہریرہ بنو، میں عمر بن جاؤں گا، تسی رہو بدماش تو میں بن جاؤں عمر، تجھے تو میں نے کنو پھاتے باہر کٹ چھڑنا۔ تو میرے عزیزو، ہم اس دیس کو بنائیں، حکومتوں کا انتظار نہ کریں۔ یاد رکھنا، حکومتوں کا مذہب ہمیشہ حکومت ہوتا ہے، دین نہیں ہوتا، یہ میری بات پلے باندھنا۔ حکمرانوں کا دین حکومت رہا ہے ہمیشہ۔ خلفاء، خلیفہ جو ہوتا ہے اس کا دین ہوتا ہے۔ بادشاہوں کا دین حکومت ہے، حکومت۔
بادشاہوں کا دین اسلام نہیں ہوتا، عیسائیت نہیں ہوتی، یہودیت نہیں ہوتی، ہندو مت نہیں ہوتا، بدھ مت نہیں ہوتا، بادشاہوں کا مذہب حکومت ہوتی۔ بیچ میں کوئی آئے، عمر بن عبدالعزیز جیسے، صلاح الدین ایوب جیسے، نور الدین زنگی جیسے، اورنگزیب جیسے، جن کے پاس حکومت بھی تھی اور دین بھی تھا، باقی تو حکومت پر دین کو قربان کیا جاتا ہے، نہ کہ دین کے لیے حکومت کو چھوڑ دیا جائے۔ تو ہم اپنی ذات سے شروع کریں کہ بھائی میری، چونکہ آپ لڑکے لڑکیاں کٹھے پڑھتے ہو، یہ آنکھ میں حیا رہے، آپس میں کوئی کٹھے رہتے ہو، لڑائی جھگڑا نہ ہو، کوئی ہو جائے صلح ہو جائے۔ ان کانوں کو قرآن کا عادی بناؤ، گانے کا عادی نہ بناؤ کہ میوزک سے دل سخت ہوتے ہیں۔ ایک آنکھوں کا غلط استعمال اور ایک میوزک، یہ دل کی دنیا کو کلر کر دیتے ہیں۔ کلر والی زمین میں دانہ نہیں اگتا ہے۔ نظر کا جھک جانا اور کانوں کا بند ہونا اور زبان کا غلط بول سے رک جانا، یہ دل کو ایسے روشن کرتا ہے کہ سارے شیطان مل کر یہ چراغ نہیں بجھا سکتے۔ یہ چند باتیں آپ سے عرض کرنی تھیں، جی کو لگ جائیں تو کر لینا، نہیں تو فقیرانہ اے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے۔ اب میں آخری بات یہ کرتا ہوں، اگر کوئی آپس میں لڑے ہوئے ہو تو صلح کر لینا، کہ جب کوئی مسلمان 3 دن تک نہ بولے، کوئی 3 دن تک نہ بولے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کی فائل بند کر دو، اس کی فائل بند کر دو، جب تک یہ صلح نہیں کرتے ان کا کوئی عمل قبول نہیں۔ اور جھگڑا ہونا کوئی بڑی بات نہیں۔ حضرت علی کی شادیاں حضرت فاطمہ کے انتقال کے بعد اور بھی ہیں، حضرت علی کی شادیاں حضرت فاطمہ کے انتقال کے بعد، ان سے ایک آپ کے بیٹے محمد بن حنفیہ، ان کی اور حضرت امام حسن کی آپس میں کوئی کھٹ بٹ ہو گئی۔ اتنے بڑے پاکیزہ، یہ بھی اہل البیت ہیں، حضرت علی کی ساری اولاد اہل البیت ہے، لیکن حضرت فاطمہ کی نسل وہ تو سب سے علی۔ تو محمد بن حنفیہ نے حضرت حسن کو خط لکھا کہ دیکھو میرے بھائی، آپ ہو فاطمہ کے بیٹے اور میں ہوں حنفیہ کا بیٹا، جیسے میری ماں آپ کی ماں جیسی نہیں، میں بھی آپ جیسا نہیں، دیکھو آپ ایسا کرو، مجھے منانے کے لیے آ جاؤ، اگر آپ مجھے منانے نہ آئے نا تو میں آپ کو منانے آ جاؤں گا، اور اگر میں منانے آیا تو میرا درجہ بڑا ہو جائے گا، آپ کا چھوٹا ہو جائے گا، تو مجھے شرم آتی ہے کہ میرا درجہ آپ سے بڑا ہو جائے، تو برائے مہربانی مجھے منانے آ جاؤ۔ سبحان اللہ، چونکہ جو منانے میں پہل کرتا ہے نا اس کا درجہ بڑا ہو جاتا، درجہ بڑا ہو جاتا۔ تو حسن نے خط پڑھا تو انہوں نے نہ جوتا پہنا نہ ٹوپی، ننگے پاؤں ننگے سر دوڑ لگائی اور جا کر اپنے بھائی کے گلے لگ گئے۔ تو آپ ایک بہت بڑا مجمع یہاں رہتے ہو، اگر آپ کی آپس میں کھٹ بٹ ہے، کوئی ٹیچر کی آپس میں کسی ٹیچر سے کھٹ بٹ ہے، اسٹوڈنٹ کی کسی اسٹوڈنٹ سے کھٹ بٹ ہے، کسی لڑکی کی لڑکی سے کھٹ بٹ ہے، صلح کر لو، معاف کر دو۔ مرنے والے کی کوئی لڑائی نہیں ہوتی، کوئی جھگڑے نہیں ہوتے، مرنے والے سے پوچھا کرو کہ زندگی کی حقیقت کیا ہے۔ تو آپ کی یہ منت کرتا ہوں کہ آپس میں صلح کر لینا یہاں سے اٹھنے کے بعد۔